أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال لهم نبيهم، اور ان بنی اسرائیل کو ان کے نبی نے کہا، ان آیت ملکی، طالوت کی بادشاہت کی من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس قدرتی طور پہ خود چلتا ہوا ایک تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں رب کی جانب سے سکینہ ہوگی اس کے آنے میں یا اس تابوت میں، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور کچھ بقیہ چیزیں ہوں گی، متروکہ چیزیں ہوں گی جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے چھوڑی ہیں، تحملہ الملائکۃ، اور یہ تابوت آئے گا اس شان سے کہ اسے ملائک نے اٹھایا ہوگا، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے عبرت ہے اگر تم اللہ کے ذات اور اس کی صفات پر اور اس کے اختیارات پر یقین رکھتے ہو۔ سورۃ بقرہ کا دوسرا حصہ ہے، دوسرے حصے کا چوتھا باب ہے۔ چوتھے باب میں ترغیب الی الجہاد، ترغیب الی القتال، اللہ کے راستے میں لڑنے کی ترغیب ہے، اور یہ ترغیب دو موانع کو رفع کر کے دی گئی ہے۔ انسان کبھی اس لیے جہاد سے اور قتال سے جان چھڑاتا ہے، جی چراتا ہے کہ اس سے کہیں موت نہ آ جائے، اور کبھی اپنے قلت اور کثرت اور اسباب پر نظر ہوتی ہے، تو ان دونوں چیزوں کا اللہ رب العالمین نے رد کیا ہے کہ موت سے ڈر کر جہاد نہ چھوڑو، کیونکہ موت تو جہاد میں نہیں ہے، موت تو کس میں ہے؟ اللہ کا حکم ہے بغیر قتال اور جہاد کی بھی آ سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ اپنی قلت اور کثرت پر نظر نہ رکھو، کیونکہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، غلبہ، مغلوبیت اور غالبیت، فتح و شکست، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس میں کثرت اور قلت کو کوئی دخل نہیں ہے۔ البتہ بغیر کثرت کے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک منظم اور مرتب انداز سے آپ کو چلنا ہوگا۔ اس ترتیب کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ اپنے لیے ایک قابل اعتماد امیر کا چناؤ کرو گے، اور اس امیر کے سرکردگی میں اور اس کے سربراہی میں اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کیا کرو گے؟ اللہ کے راستے میں نکلو گے اور اللہ کے دین کی سربلندی کی محنت اور جدوجہد کرو گے۔ تو اس امیر کے حوالے سے بنی اسرائیل کے سرکردہ لوگوں نے اور اہل نظر و اہل فکر لوگوں نے جب اپنے حالات کو بگڑتا ہوا بلکہ ابتر ہوتا ہوا اور ناگفتہ ہوتا ہوا دیکھا، تو انہوں نے نبی زمانے سے جو حضرت شمویل علیہ السلام تھے درخواست کی کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کوئی بادشاہ، کوئی ملک ہمارے لیے مقرر کر دیں جس کی سرکردگی میں ہم قتال اور جہاد کریں۔ بادشاہ نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے
ان کی عمارت اور بادشاہت کے لیے اور ان کی قیادت کے لیے طالوت کو چنا۔ طالوت کو جب چنا تو طالوت کی بادشاہت پر، طالوت کی عمارت پر انہیں اعتراض ہوا کہ بھئی غریب آدمی کیسے ہمارا قائد اور لیڈر بن سکتا ہے۔ تو اس کو اللہ رب العالمین نے مختلف وجوہات سے رد کیا۔ پھر جب ان کی اس اشکال کا اچھی طرح جواب ہو گیا کہ ایک تو طالوت کا استعفیٰ اور چناؤ اللہ نے کیا ہے، اور جسے اللہ چن لے تو اللہ کا چناؤ، اللہ کی برگزیدگی اور اللہ کی استفائی اور اجتبائی وہ کیا ہوگی، وہ کبھی ناپسندیدہ نہیں ہو سکتی، کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ فزیکلی جسمانی طور پہ مضبوط ہے، ذہنی اور جسمانی، قوت علمیہ اور قوت عملیہ دونوں میں کامل درجے کے ہیں، اور بادشاہ کے لیے یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو تائید غیبی بھی حاصل ہے، اللہ رب العالمین نے اسے حکومت دی ہے۔ تو جس حکمران کے ساتھ، جس حکمران کی استفائی اور اس کے چناؤ میں، اس کے انتخاب میں اللہ کا کارخانہ کارفرما ہو، اور جس کو جسمانی اور علمی لحاظ سے مضبوط بنایا ہو، اور جس کے ساتھ غیبی تائید ہو، تو اس کے ماننے میں بالکل تردد اور شک نہ کریں۔ لیکن بنی اسرائیل اپنی جو ہے فطری کجروی اور فطری نکتہ چینی کی وجہ سے یہاں بھی بغیر کسی ان دلائل پر کہ وہ علم کے لحاظ سے آگے ہیں، وہ تقوی کے لحاظ سے آگے ہیں، وہ بزرگی کے لحاظ سے آگے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں کہنے کے باوجود بنی اسرائیل نے کہا نہیں، کوئی واضح ظاہر نشانی ہونی چاہیے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ واقعی اس کو اللہ نے چنا۔ تو باوجود کہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ میں نے چنا ہے، اور اسے جسمانی اور ظاہری اعتبار سے بھی فوقیت دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اشکال کیا کہ ہمارے لیے کوئی واضح نشانی جو ہمیں نظر آئے، آنکھوں سے محسوس ہو، اور ہمیں پتہ چلے کہ یہ آدمی بنی اسرائیل، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ تو اس پر نبی نے انہیں کہا کہ تمہارا ایک تابوت ہے، یہ تابوت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، توارثاً انبیاء میں ایک صندوق تھا، اس صندوق کے اندر کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی، یہ تسلسل اور توارث کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ آدم علیہ السلام کے پاس تھا، پھر آدم علیہ السلام سے شیس علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام سے ہوتا ہوا ابراہیم علیہ السلام، اور انبیاء بنی اسرائیل میں ہوتا ہوا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام جب وادی تیہ میں تھے، اب یہاں 3 روایات ہیں کہ یہ تابوت کہاں تھا اس وقت جب بنی اسرائیل نے بادشاہ کی نشانی مانگی کہ ہمیں بادشاہ کی نشانی ہونے کی، بادشاہ کے بادشاہ ہونے کی نشانی چاہیے۔ تو اس وقت یہ تابوت جس کی بشارت دی گئی کہ ایک تابوت جو تمہارے سے گمشدہ ہے وہ تمہارے پاس آئے گا، تو یہ کہاں تھا، اس بارے میں 3 روایات کتابوں میں علامہ ابن کثیر اور ابن جریر وغیرہ نے نقل کی ہے۔ پہلی روایت یہ ہے کہ یہ تابوت جب عمالقہ نے بنی اسرائیل پر تسلط کیا اور بنی اسرائیل کو مقبوضہ بنایا، تو ان کی ساری چیزیں چھین لی، اور اس کے ساتھ ہی ان کے وہ تبرکات بھی چھین کر لے گئے، اور وہ تابوت بھی چھین کر لے گئے۔ یہ تابوت جب یہ چھین کر لے گئے تو تابوت کو اپنے پاس رکھا، جب اپنے پاس رکھا تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ایک بت کو اوپر رکھا، اور اس کو اس کے پاؤں کے نیچے رکھا، بت کے پاؤں کے نیچے۔ صبح آئے تو دیکھا تابوت اوپر ہے اور بت نیچے ہیں، انہوں نے پھر تابوت کو نیچے کیا اور بت کو اوپر کیا۔ اگلے دن پھر آئے تو وہی معاملہ دیکھا۔ تیسرے دن جب آئے تو بت کو میخوں کے ساتھ اور پیچوں کے ساتھ بت کے پاؤں کے اندر اس کو کیا کر دیا، تابوت کو کس دیا تاکہ کیا ہو، یہ اوپر نہ جا سکے۔ تو جب اگلے دن آئے تو جب تابوت نے پھر جو ہے نا اس بت کو بھی اونتے منہ گرایا ہوا تھا، اور وہ ٹوٹے ہوا تھا، اور جو ہے
وہ ٹوٹ چکا تھا، چھوٹے اور بت بھی تھے بت خانے میں، وہ بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ تو بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ یہ کوئی غیبی بلا ہے اس کو، عمالقہ کو، تو ڈر گئے۔ ڈر کر انہوں نے کیا کیا، اس تابوت کو اٹھایا اور کسی گاؤں میں پھینک دیا۔ وہ گاؤں والوں کے اوپر گلے کی بیماری پڑ گئی اور قولنج بیماری ہے وہ پڑ گئی، گلے میں درد ہوتا تھا، بندے مرتے جاتے تھے، پریشان ہو گئے کہ اس کا کیا کریں۔ تو وہاں ان کے پاس قید میں ایک بنی اسرائیلی عورت قید تھی، جو انہوں نے اپنے ساتھ جب بنی اسرائیل پر تسلط کیا تھا اور قبضہ کیا تھا تو قیدی بنا کر لے گئے تھے۔ اس نے کہا کہ جب تک یہ تابوت تمہارے پاس ہے تو تب تک تم پر یہ مصیبتیں اور پریشانی آتی رہیں گی، لہذا تم اس طرح کرو کہ اس تابوت کو اپنے سے بنی اسرائیل کی طرف واپس کر دو۔ تو انہوں نے بنی اسرائیل کی طرف اس کو واپس کرنے کے لیے ایک گاڑی کے اوپر رکھا اور اس گاڑی کے آگے 2 بیل باندھ دیے اور بنی اسرائیل کی طرف بھگا دیا۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے ان کو 4 فرشتے مقرر کیے اور ان کے حراست میں وہ تابوت طالوت کے گھر کے سامنے آ کر رکا۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ تابوت جو ہے یہ وادی تیہ میں پڑا ہوا تھا، جس وادی تیہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا اور یوشع بن نون ان کے قائم مقام بنے تھے۔ وہیں پہ یہ بنی اسرائیل جب فلسطین میں اترے اور آزادی نہیں ملی تو اس وقت جو ہے انہوں نے جب بیت المقدس پہ قبضہ کیا اور آزادی ملی تو اس وقت یہ تابوت ان سے وہیں پہ رہ گیا۔ اور اب جب انہوں نے بادشاہ کی ملک کے طالوت کی من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی نشانی مانگی تو اللہ رب العالمین نے ملائک کے ذریعے اس تابوت کو ان کے ہاں بھیج دیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یہ تابوت جب عمالقہ نے ان پر قبضہ کیا اور ان کو تہ و بالا کرنے لگے تو اس تابوت کو اللہ رب العالمین نے آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، اور جب انہوں نے طالوت کی بادشاہت کی نشانی اور علامت مانگی تو اس تابوت کو اللہ رب العالمین نے ملائک کے ذریعے اوپر سے اتار دیا۔ تو نبی نے کہا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، اس کے بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا، وہ تابوت جو تمہارے سے جا چکا ہے یا قبضہ ہو چکا ہے یا رہ چکا ہے یا اٹھایا جا چکا ہے، تینوں صورتوں میں وہ تابوت تمہارے پاس آئے گا۔ فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کے طرف سے سکینہ ہے۔ یہ سکینہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی غیر محسوس اور روحانی چیز ہے، اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ محسوس اور جسمانی چیز ہے۔ روایات اس حوالے سے مختلف ہے، چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض مفسرین کے قول سے بعض مفسرین کا قول نقل کیا ہے کہ سکینہ سے مراد جلالت اور رعب ہے۔ فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی یہ تابوت جب تمہارے پاس آئے گا تو اس کی برکت سے تمہارے اندر کیا ہو جائے، اس تمہارے اندر ایک رعب اور جلالت اور دبدبہ پیدا ہوگا اور اس کی بنیاد پہ تم دشمن پر غالب ہو جاؤ گے۔ دوسرا معنی عبد الرزاق نے معمر عن قتادہ، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیے ہیں کہ سکینہ کا معنی طمانیت ہے، طمانیت دلی اطمینان کو کہتے ہیں۔ انس بن ربیع کہتے ہیں کہ یہ ایک روحانی قوت اور طاقت کو کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، یہ بھی وہب ابن منبہ نے یہ روایت کی ہے کہ سکینہ جو ہے یہ طشت من جنتی، جنت کا ایک طشت ہے، اور غسل فیہ قلوب الانبیاء، جس میں انبیاء کے دلوں کو دھویا گیا تھا اور صاف کیا گیا تھا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفیان ثوری عن سلمۃ ابن کوہیل عن الاحوص عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سکینہ جو ہے یہ روح
السکینۃ لہو وجہ کا وجہ الانسان، اس کا چہرہ ہے انسان کے چہرے کی طرح، وفیہ روح محافۃ، اور اس میں دھکیل دینے والی اور منع کرنے والی، رکاوٹ بن جانے والی ہوا ہے۔ ایک ہوا ہے جو ہوا ان کے آگے رک جاتی تھی، اور جب یہ لڑتے تھے تو وہ ہوا دشمن کا رخ موڑ دیتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ریح خجوج، یہ دھکے دینے والی، دھکیلنے والی ہوا ہے، اور یہ ان کو جو ہے نا روک لیتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سکینہ جو ہے یہ روح متکلمۃ، ایک بولنے والی روح تھی، بولتی ہوئی روح تھی۔ بنی اسرائیل کے درمیان جب اختلاف ہو جاتا تھا تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے روح بول پڑتی تھی۔ اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ یہ سکینہ بلی کی مشابہ، بلی کی مشابہ ایک جانور تھی، اور لہو ذنب، اور اس کی جو ہے نا بلی کی طرح دم ہے، مثل ذنب الحرہ تھے، ہرہ کے ذنب کی دم کی طرح اس کی دم تھی، اور اس کے آنکھوں کی طرح اس کی آنکھیں تھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بلی کی روح تھی، اور یہ اس میں پڑی ہو، تابوت میں پڑی ہوتی تھی، جب یہ روح بلی کی آواز نکالتی تھی تو ان کو فتح ہو جاتی تھی۔ یہ مختلف روایات ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ساری روایات نقل کر کے آخر میں کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام بڑے مفسرین جلیل القدر حضرات سے یہ روایات مروی ہیں۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ روایات کیا ہیں، یہ رأساً غلط ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مرفوعاً کوئی بھی لفظ مروی نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ یہ سکینہ فلان چیز ہے، اسی لیے ان روایات کو رأساً اور بالکلیہ رد بھی نہیں کیا جا سکتا، اور بالکلیہ ان کا کیا ہے، ان کو صحیح بھی نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی روایات کے بارے میں لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو۔ البتہ جو بھی ہے وہ ایسی چیز تھی سکینہ جو کیا ہے، جو اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ سکینہ جو ہے یہ ایک ایسی قوت اور طاقت تھی کہ یہ ان سے آگے چلتی تھی، اور جب یہ سکینہ رک جاتی تھی تو بنی اسرائیل بھی کیا ہو جاتے تھے، رک جاتے تھے، دشمن کی طرف اس کا رخ ہوتا تھا، اور جب بھی یہ سکینہ ان کے ساتھ ہوتی تھی تو دشمن پہ غالب آ جاتے تھے۔ یہ ساری مختلف روایات، بہرحال فرمایا فی سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی جانب سے سکینہ ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور بقیہ ہے یعنی متروکہ چیز ہے اور تبرکات ہے جسے آل یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے چھوڑا ہے۔ مفسرین کی دو رائے ہیں یہاں لفظ آل کے بارے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ آل سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام خود ہیں، اور لفظ آل ان کی عظمت اور بڑائی کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور تفخیماً لشانہم، ان کی شان کو بلند کرنے اور بڑھانے کے لیے انہیں آل یعقوب اور آل ابراہیم اور آل موسیٰ اور آل ہارون کہا ہے۔ یا بعض کہتے ہیں کہ آل موسیٰ و آل ہارون سے مراد انبیاء کرام ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تک کے لوگوں کی جو ہے نا یہ بقیہ تھا، اور یہ ان کے ہاتھ کی نشانی تھی، اور یہ ان کا متروکہ اور ورثہ تھا۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ہارون علیہ السلام کا عصا، اسی طرح اس کے الواح، تورات کے تختیاں، اور وہ ٹوٹی ہوئی تختیاں، ان کے پرچے جو موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں پھینک دیے تھے وہ، اور ان کی پگڑیاں وہ اس کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ تو فرمایا فی سکینۃ جی بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکۃ، اسے ملائک اٹھائیں گے۔ تو ملائک وہ تینوں روایات لگ سکتی ہیں، ملائک اٹھائیں گے، بیلوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ملائک لے کر آئیں گے، ملائک اٹھائیں گے وادی تیس سے لے کر آئیں گے، ملائک اٹھائیں گے اور آسمان سے اتاریں گے۔ تینوں معنی تینوں روایات کے مطابق صحیح ہے۔ تحملہ الملائکۃ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ یہ خطاب یا تو انہی لوگوں کو ہے جو اس وقت کے مخاطب تھے کہ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس تابوت کے آنے میں
اور اس تابوت کے تمہارے پاس پہنچنے میں اور اس کی حفاظت میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، لہذا اس بادشاہ کی بادشاہت طالوت کی مملکت کو اور اس کی کیا ہے عمارت کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ اگر تم مومن ہو، یہ معنی ہے۔ اور یہ عام خطاب ہے، یعنی قرآن کی نزول کے زمانے کے لوگ اس کے مخاطب ہیں کہ اے مسلمانوں، اس میں تمہارے لیے بڑی عبرت کی نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو جب مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اطمینان کے لیے کیسے غیب سے انتظام کرتے ہیں، اور جب انہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی شکوک اور شبہات کو بڑھا دیتے ہیں، جیسے کہ آگے انشاءاللہ 2 واقعات آئیں گے، ایک ابراہیم علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کا، اور ایک کس کا نمرود کا۔ بہرحال فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس نشانی کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے مقرر کیے ہوئے بادشاہ اور حکمران کے ساتھ ہو کر جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب انہوں نے یہ نشانی اور علامت دیکھی تو سارے کے سارے جہاد کے لیے تیار ہو گئے، لیکن تیار ہونے کے بعد پھر کیا ہوا وہ اگلی آیات کے اندر آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔